ڈال دیا۔ اور جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ قبلہ کے اندر سیدھا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اپنے گھر میں یا مسجد میں قبلے کی سمت سیدھا نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہے، بشرطے کہ وہ رکوع اور سجدہ اور خشوع پورا ادا کر رہا ہو، کیونکہ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے وصال کا ذریعہ ہے اور وہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر کسی نے نماز میں کوئی نقص دیکھا تو یہ اس کے دین میں اسی قدر نقص کی علامت ہے جس قدر کے دیکھا ہے، اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کو قبلہ نہیں مل رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین میں متحیر ہے اور گمراہی کی نشانی ہے، اور اگر اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے نماز میں زیادتی کی ہے تو گویا اس نے یا تو ارکان اسلام میں سے کسی رکن پر اعتراض کیا ہے یا یہ کہ اس میں شک کیا ہے، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو گویا وہ فرقہ قطریہ میں شامل ہو گیا، اور جس نے یہ دیکھا کہ اس نے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فرقہ جبریہ میں شامل ہو گیا، کیونکہ مشرق نصارہ کا قبلہ ہے اور مغرب یہودیوں کا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کا محبوب ہوگا اور ان کی اذیت میں جلدی کرے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ بت کی پوجا کر رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کہے گا اور باطل باتیں کہے گا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ شراب پینے کا عادی ہو جائے گا اور گناہ کے کام کرنے لگے گا۔ اگر بت چاندی کا ہو تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ گناہوں کے نزدیک ہو جائے گا یا کسی عورت سے باطل کہے گا، اور اگر بت سونے کا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اپنے معاملات میں اس کو صدمہ پہنچے جو اس کو ناگوار ہو اور غصہ دلائے۔ اگر بت لکڑی کا ہو تو وہ ایسے شخص کا مقرب بنے گا جو اپنے دین کے لحاظ سے خبیث ہو، اور اگر بت لوہے یا تانبے کا ہو تو وہ طالب دنیا بنے گا، اور جس نے یہ دیکھا کہ وہ آگ کی پوجا کر رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دین میں شیطان کو دیکھے گا، اور اگر آگ میں لپٹ نہ ہو تو وہ مال حرام کی طلب میں رہے گا، اور جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ لوگوں کی امامت کر رہا ہے تو اگر قبلہ سیدھا ہے تو وہ لوگوں کی ایک جماعت کا والی امر ہوگا اور اپنی ولایت کے زمانے میں ان کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، لیکن اگر قبلہ سیدھا نہ ہو تو اپنی ولایت کے زمانے میں جور و ظلم کرے گا۔